مجدد کا کیا مطلب ہے؟ مجدد کا ہم نے عرض کیا تھا، اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. مجدد کا مطلب ہوتا ہے دین کے اوپر اگر ایک وقت کے بعد غبار چھا جائے. غبار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیے ہوئے ہوں، جیسے آج کل بے دینوں اور ملحدوں کے بڑے اعتراضات ہیں معاذ اللہ، مذہب کی ضرورت پر، پھر دین اسلام ہی کیوں ضروری ہے اس کے اوپر، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ دین کے اوپر جو اعتراضات آتے ہیں یا لوگوں میں دینی مسائل کے حوالے سے لا علمی ہوتی ہے یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان تمام یا دین کے اندر کوئی غلط چیز گھس آئے، کوئی بدعتیں گھس آئیں، تو ان تمام چیزوں کو صاف ستھرا کرنا، ان تمام چیزوں کو دور کر کے عوام کے سامنے اس کو دھلا ہوا پیش کرنا، چونکہ دھلا ہوا نیا نیا رکھتا ہے، اس کو نئی حالت میں دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ تجدید کہلاتا ہے. تجدید کا لفظی معنی ہوتا ہے نیا کرنا یا نیا کر کے پیش کرنا. تو دین کو دنیا والوں کے سامنے نیا کر کے پیش کرنا یہ تجدید کہلاتا ہے، اور جو یہ کام کرے وہ مجدد کہلاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے آپ نے جس طرح فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے بہت سارے شعبوں پہ کام کیا، فزکس میں یہ نیوٹن کے لا کو انہوں نے رد کیا، تو میں اپنے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صرف رد ہی کیا یا اس کا کوئی جواب بھی دیا؟ رد یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے نیوٹن کے جواب کا جو رد کیا ہے، رد کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رد کر کے پھر اپنا انہوں نے نظریہ بیان کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اس پہ دلائل، مطلب رد کیا کہ جواب، رد کرنا جواب ہی ہوا نا کہ جی فورس آف گریویٹی نہیں ہے، رد بھی ہو گیا، جواب بھی آ گیا. اب وہ ثابت کیا اس کو، وہ ایک پوری تفصیل ہے، وہ ان کے رسالوں میں موجود ہے، فتاوی رضیہ کے اندر شامل ہے، اردو میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے رد کیا اور باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، کیونکہ آپ عالم تھے تو آپ دلائل سے بات کرتے تھے، دلائل سے آپ رد کیا کرتے تھے. اسی طرح جو زمین کے جو ہے سر گھومنے کا، یہ بھی یعنی کہ سائنس مانتی ہے کہ گھومتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا. جی جی. اس کی کچھ یاد ہے کہ کس بنا پر انہوں نے رد کیا یا کیا؟ اعلیٰ حضرت کے دلائل قرآن مجید سے ہیں بالخصوص، جیسے ان کی ایک ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں وہ گھومتا ہے، موو کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ زمین اپنی جگہ رہتی ہے، زمین اپنی جگہ رہتی ہے، سورج اس کے ارد گرد گھومتا ہے. ورنہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ہر چیز ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بھائی کائنات ہے، مطلب خود سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حسن ترتیب کو کتنا پسند فرماتا ہے. اب جیسے زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، ستارے بھی گھوم رہے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ میں مست ہو کے گھومے جا رہا ہے. تو ترتیب کہاں سے ہوئی؟ تو مرکزیت بھی تو ہونی چاہیے نا. اللہ نے کائنات میں مرکزیت رکھی ہے. سورج ہمارے لیے ہے، چاند ہمارے لیے ہیں، ستاروں کی روشنیاں ہمارے لیے ہیں، ہوائیں ہمارے لیے ہیں، پانی ہمارے لیے ہے، بادل ہمارے لیے ہیں. اگر زمین بھی گھومتی رہے، سورج بھی گھومتا رہے، چاند بھی گھومتا رہے، تو سورج کس کو کب روشنی دے گا؟ چاند کب کہاں نکلے گا؟ حالانکہ سائنس نے پورا نظام بتا دیا کہ سورج اتنے بجے نکلتا ہے اور اتنے وقت کے بعد غروب ہوتا ہے. سردیوں میں اتنے وقت کے لیے نکلتا ہے، گرمیوں میں اتنے وقت کے لیے نکلتا ہے. سردیوں میں اس کا یہ روٹ ہوتا ہے، گرمیوں میں اس کا وہ روٹ ہوتا ہے. چاند جو ہے وہ اس کی اتنی عمر ہوتی ہے، اس وقت پیدا ہوتا ہے، اتنی اس کی عمر ہوتی ہے، فلاں. پورا انہوں نے نظام بتایا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی وہ ہے کس کے لیے نظام؟ زمین کے لیے. اب زمین بھی اگر اپنے مدار سے نکل کے گھومنا شروع کر دے تو پھر وہ کس کے لیے ہے؟ میرے خیال سے زمین اپنے مدار میں نہیں، یعنی کہ زمین یوں ہی ہے، یعنی کہ اسی طرح یوں گھوم رہی ہے. لیکن اپنے مدار میں ہو کے اسپننگ کرنا اور بات ہے، وہ اس میں اور بات ہے. اسپن میرے خیال سے یہ ہے. ہاں ایسا ہی ہے. سائنس کا یہ کہا نہیں، سائنس کہتے ہیں کہ باقاعدہ خود زمین موو کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو سولر سسٹم ہمیں پڑھایا جاتا ہے کیمسٹری میں، خاص طور پر 9th کلاس میں، آپ اس میں دیکھیں پورا چارٹ بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ سورج درمیان میں اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ انہوں نے 9 لکیریں، غالباً 9 لکیریں، ایک ان میں سے کہتے ہیں کہ تباہ ہو گیا، 8 رہ گئی. وہ 9 لکیریں انہوں نے کھینچی ہیں، تیسرے نمبر پہ اس میں زمین ہے، اور وہ اس کا پورا ایک آربٹ بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین بہرحال گھومتی ہے. اگر سورج وہ بھی گھومتا ہے سائنس کے مطابق. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بھائی عقلی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، قرآن مجید سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. زمین اپنی جگہ موجود ہے، وہ خود اپنے آپ میں اسپن کرتی رہے. اسپن کا مطلب اپنی جگہ ایک رہتے ہوئے گھومنا اپنے آپ میں، اسپن اس کو کہتے ہیں. لیکن وہ خود موو کرے، سرکولیٹ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دے تو زمین قائم ہی نہیں رہ سکتی. رفتار بہت تیز ہے نا زمین کی بہرحال. تو زمین اس طرح سے کہ وہ ایک تو خود اس کی یہ رفتار اسپن کرنے کی، پھر وہ سرکولیٹ بھی کرے، تو دونوں رفتاریں مل کر زمین کے سارے نظام کو برباد کر دیں گی. تو یہ ایک اللہ نے ایک اعتدال کے ساتھ اس کی اسپننگ جو اس کی رفتار اسپیڈ ہے، اللہ نے اسی کے اندر اس کا ایک اعتدال رکھا ہے. اگر وہ ہٹنا شروع ہو جائے گی زمین اپنے آربٹ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سورج بھی اس کو صحیح طرح روشنی نہیں دے سکتا. سردی گرمی کے موسم میں فرق آ جائے گا، چاند کے ابھرنے اور طلوع ہونے میں، اس کے اور غروب ہونے میں فرق آ جائے گا. یہ ان کے عقلی دلائل بھی موجود ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بڑا دلچسپ ان کا رسالہ. زمین ساکن ہے.
اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہی ہے کہ زمین ساکن ہے. سائنس کہتی ہے کہ ساکن نہیں ہے. ساکن ہونے کا مطلب اپنی جگہ پر موجود رہنا. اب وہ اپنے آپ میں خود گھومتی رہے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن وہ اپنے ایک آربٹ میں خاص مدار میں گھومتی ہو، اس بات کا اعلیٰ حضرت نے رد کیا ہے. چاند اور سورج کا میں نے سنا تھا کہ بقاعدہ ایسے چاند اور سورج کے جو فرشتے جو ہیں وہ اس کو لے کر موو کر رہے ہیں کسی اللہ تعالیٰ نے. سورہ رحمان میں ہے شمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک حساب سے ہیں، موو کرتے ہیں. یہ بھی اعلیٰ حضرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ سورج اور چاند تو موو کرتے ہیں لیکن زمین موجود ہے ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی ہے. یہ تو وہ بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. قرآن میں جو نا زمین کے ساتھ ہونے کا ایک ہوتا کہ جیسے پہاڑ ہیں ان کو پلر کے حساب سے جو نا وہ بنا دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو نا زمین کھا رہی ہے. پہاڑ نہ ہو تو زمین جو ہے وہ سورہ نبا میں ہے اللہ نے فرمایا کہ والجبال اوتادا، پہاڑوں کا ہم نے میخ یعنی کیل بنایا ہے. وہ کیل گڑے ہوئے ہیں، وہ پہاڑی ہیں، وہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، وہ راسخ جمے ہوئے ہیں. اور وہ زمین ان پر قائم نہیں ہے بلکہ زمین کا ایک اس کی جو رفتار کا اعتدال ہے وہ اس کی وجہ سے روکا ہوا ہے. بالکل بالکل جو اللہ نے اس کی اسپیڈ کو مینٹین کیا ہے نا، اس کا ظاہری سبب ایک یہ بھی ہے پہاڑ ہے کہ پہاڑ ایک وزن ہے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی اسپیڈ مینٹین ہو جاتی ہے، اعتدال کے ساتھ ماڈریٹ رہتی ہے، بڑے طریقے سے ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو پھر یہ ختم سار ہو جاتا. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، قیامت کے وقت میں یہ روئی کے گالوں کی طرح ہوتے پھریں گے. اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی اس میں یعنی کہ اللہ نے وزن بھی پیدا کیا ہے نا. اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ وزن پیدا بھی کرتا ہے اور وزن ختم بھی کر دیتا ہے. پہاڑ وہی کا وہی ہوگا لیکن وزن اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا. جیسے آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ میں سے جلانے کی تاثیر کو ختم کر دیا. چیز وہی ہے، دوسروں کو جلائے گی، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہے گی. اللہ کی شان ہے. اس طرح اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ گھڑی جو پہنتے چین والی جی اس پہ بھی ہے ان کا. اور پھر اس کے ہاں، بعد اعلیٰ آج کے حضرت نے گھڑی جو چین والی اس کو پہننے سے منع فرمایا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ احتیاط پر مبنی ہے. جیسے اور بھی اعلیٰ حضرت کے ایسے فتاوے ہیں کہ جو احتیاط پر مبنی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں مردوں کے لیے زیور منع کیا گیا، خاص طور پر سونا چاندی. اور جو لوہا ہے یہ اگرچہ کیا نام ہے سونا چاندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بطور زیور کے استعمال کرنا حرام ہے، منع ہے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے. ابھی گھڑی اگرچہ زیور نہیں ہوتی لیکن بہرحال اعلیٰ حضرت نے احتیاط میں منع کیا ہے کہ کہیں یہ زیور کے جب وہ زمرے میں نہ آ جائے. زیور کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ زیور جیولری ہے، اس لیے اس کو احتیاط نہ پہنا جائے چین والی گھڑی کو. اچھا اعلیٰ حضرت کے اس وقت کے فتوے کو اگر دیکھیں تو آج وہ کسی حد تک صحیح ہمیں نظر آتا ہے. امپلیمنٹیشن اگر اس کو ہم دیکھیں نا تو ہمیں کسی حد تک وہ صحیح نظر بھی آتا ہے. راڈو رولیکس گھڑیاں، اب گھڑی کی ضرورت ہے کس کو؟ کس کو ضرورت ہے؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے. موبائل سب کے پاس موجود ہے، گھروں میں وال کلاکس موجود ہیں، کوئی ضرورت بظاہر نہیں ہے. لیکن یہ اتنی مہنگی گھڑیاں، ہمارے جو ہے وہ توشہ خان جو تھے انہوں نے جو گھڑی جو ہے وہ لی تھی وہ کتنی کروڑوں کی تھی. وہ اب کروڑوں کی گھڑی کا کیا مطلب؟ دیکھو تو ٹائم ہی ہے. 200 والی گھڑی بھی وہی ٹائم بتائے گی اور کروڑوں والی گھڑی بھی وہی ٹائم بتائے گی، کوئی فرق نہیں آنا. لیکن چلنے میں فرق ہے. 200 والی ہفتہ چلے گی وہ. یہ فرق ہے. جیسے گھڑی یا انگوٹھی پہنتے ہیں، جی انگوٹھی بھی جو نا کہیں سنت ہے جیسے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے. شریعت کا یہ حسن ہے. دیکھیے ایک چیز زیور نہیں ہے مگر زیور کے شعبے میں آتی ہے تو شریعت نے اس کو منع کر دیا. پر ایک چیز جو شرعی زیور ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے، جائز ہو گئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا نبی علیہ السلام شریعت کے مالک اور مختار ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. انگوٹھی زیور ہے، سرکار نے اس کو پہنا، آپ نے اس کو اختیار فرمایا تو سنت ہو گیا. سبحان اللہ. گھڑی لوہے کی پہنے تو زیور کے شعبے میں آ جائے تو بھی احتیاطاً منع ہو جائے، یہ سرکار کی شان کے اظہار بھی ہے. بہرحال گھڑی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ زیور کے لیے بھی ایک طرح سے پہنی جاتی ہے، شوشا کے لیے پہنی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے جو احتیاط منع کیا تھا وہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک تو صحیح لگتا ہی ہے، الا ہے کہ کوئی ضرورت پہنے تو پہنے. نماز پڑھتے ہوئے جیسے گھڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اکثر انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور جو جیسے بیلٹ پہنتے ہیں، آفیسز میں بیلٹ پہنتے ہیں، تو
یہ اس کی ممانعت ہے نماز پڑھ کے پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ دیکھیں گھڑی کی چین والا معاملہ تو آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا کہ احتیاطاً منع ہی ہے، اعلیٰ حضرت نے منع کیا تو احتیاطاً منع ہی ہے. اب نماز پڑھتے ہوئے کوئی اس کو پہنے گا، جب عام حالت میں احتیاطاً منع ہے تو نماز میں اور زیادہ اس کی شدت ہے، لہٰذا نہ پہنی جائے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر پہن کے پڑھ لی تو نماز اس کو لازماً دہرانی پڑے گی، نماز کیا ہوئی نہیں اس کی، ہم ایسا نہیں کہتے. البتہ کوئی احتیاطاً اپنی دہرانا چاہے تو دہرا سکتا ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح جو بیلٹ کے بکلس ہوتے ہیں وہ جائز ہے، کیونکہ وہ زیور کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ضرورت کے تحت ہے. اس کو روکنا ہے، کیونکہ بیلٹ کو روکنا ہے، پینٹ کو روکنا ہے، وہ ایک ضرورت کے تحت، وہ ایک لباس کا حصہ ہے، وہ لباس کے اندر آتا ہے، لہٰذا جائز ہے. بالکل ایسے کہ جیسے ایک وقت میں عرب کا ایک لباس کا حصہ ہوتا تھا خنجر یا چھوٹی تلوار. جیسے ہم واقعی کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقائے کار کے بارے میں یہ عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ ان کے لباس کا حصہ تھا، وہ الگ سے کوئی جنگی ہتھیار نہیں لے کر گئے تھے. اب اگر اسی ہتھیار کو پہنے ہوئے کوئی نماز پڑھے، حالانکہ لوہا ہے، سری لوہا ہے، تو نماز ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ لباس کا حصہ ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گولڈ پلیٹڈ یقیناً منع ہے. گولڈ ہے نا، سونا ہے، سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. سونے کا پانی سونے سے بنا ہوا ہے نا، یا تو خالی رنگ ہو. سونے کا پانی اگر سونے ہی سے بنا ہوا ہے، اس کا ایک یقیناً وزن بھی ہوتا ہے، اس کا ایک وزن بھی ہوتا ہے. اچھا رہی بات سونے کی، سونا جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ایک خاص مقدار میں زیور میں استعمال کرنا جائز ہے، برتنوں میں جائز نہیں ہے. نہیں، سونا تو مردوں پہ حرام نہیں ہے. کس نے کہا مردوں پہ حرام نہیں ہے؟ سونا میرے پہ حرام ہے. میں اسی کا عرض کرتا ہوں. اور عورتوں کے لیے سونا چاندی زیور میں جائز ہے، برتنوں میں وہ بھی جائز نہیں عورتوں کے لیے. مرد کے لیے تو ٹوٹلی حرام ہے. مرد کے لیے ٹوٹلی حرام ہے، سوائے چند اس کی وہ ضرورت کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے، اور باقی ان کی ضرورت ہو، اور اس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں. اور چاندی جو ایک خاص مقدار میں مرد کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے مطلقاً سونا چاندی جائز ہے اپنے زیورات میں، لیکن برتنوں میں ناجائز ہے. اب سونے کا پانی جو ہے وہ اس کا ایک کیا نام ہے وزن بہرحال ہوتا ہے، وہ خالی مطلب کچھ رنگ کا پانی نہیں ہے، وہ باقاعدہ سونے سے ہی بنتا ہے، اس کا وزن ہے، تو اس لیے وہ بھی ناجائز ہوگا، اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، انسٹالمنٹ پہ چیز لینا مطلب ٹوٹلی جائز ہے یا کسی صورت میں مطلب ناجائز بھی ہوتا ہے؟ انسٹالمنٹ میں چیزیں لینا جائز ہے، ٹوٹلی جائز ہے. بالکل جائز. اس کو بھی بتا رہے ہیں کہ اتنی اوریجنل کاسٹ ہے، لیکن اتنے میں آپ کو 6 مہینے کے لیں گے اتنے میں پڑے گی، 12 مہینے کی تو اور بڑھ جائے گی کاسٹ اس میں، تو وہ جائز ہے. اس میں حرام ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی نا. حرام ہونے کے لیے تو یہ کوئی قرضی والی صورت بنے، کوئی ادھار والی صورت بنے، وہ تو ہے اس طرح وہ کہیں گے اگر آپ انسٹالمنٹ لیٹ کریں گے تو پھر اور بڑھ جائے گی. نہیں. یہ ہوگا کہ طے کیا جائے گا اتنے عرصے کی آپ کی انسٹالمنٹ ہوگی، اور اس میں اتنے کے یہ پیسے ہوں گے، وہی لیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیے جا سکتے. اگر اس کے اوپر وہ اس کے اوپر کو لیں گے تو نہ جائے گا. یہ مارک اپ وغیرہ انسٹالمنٹ کے اندر مارک اپ کا مارک اپ یہی ہے، سود کا ایک میٹھا نام ہے. ہاں، اس کو جیسے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یار یہ تو ایک بھی طے ہو گیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہاں بھی تو رضامندی سے جو طے ہوتا ہے اس کو جو نا وہ جائز قرار دیا جاتا ہے. وہ اس میں بھی بولتے ہیں یار یہ بھی کام کی رضامندی ہے. جو مالی معاملات ہیں نا، اس میں شریعت نے کچھ بیسک رولز رکھے ہیں. ان میں ایک تو یہی ہے باہمی رضامندی، لیکن اس کے اندر باہمی رضامندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس میں سود والی صورت بن جائے. باہمی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر دکاندار سے کسی نے کوئی چیز خرید لی اور بعد میں جا کے دیکھا کہ جی وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی نقص ہے، اس کے اندر کوئی فالٹ ہے اس کے اندر. اس نے دکاندار کو آ کے بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہے اس کے اندر، تو اب واپس کر لو. اس نے اگر واپس کر لیا تو ٹھیک ہے، زبردستی واپس نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک یعنی رضامندی جو شریعت نے کہی ہے مالی معاملات میں، اس کی ایک صورت یہ ہے. سودی جتنے معاملاتوں میں رضامندی نہیں چلتی، ویسے ایک تو رضامندی کا معاملہ، دوسرا یہ ہے کہ کہیں پر کوئی دھوکے والی صورت نہ پائی جائے. تیسرا رول یہ ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ جھگڑے کا جو ہے مسئلہ نہ بنے، یعنی کوئی ایسی صورت کہ جس سے جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہو، جھگڑا ہو سکتا ہو، وہ جائز نہیں ہے. چوتھی پانچویں صورت یہ ہے کہ جی مارکیٹ ویلیو اتنی نہ بڑھا لی جائے، یعنی ایک دکاندار ایک چیز بیچ رہا ہے، سیم وہی چیز مارکیٹ میں اور لوگ بیچ رہے ہیں، ان کی قیمت بہت کم، اس کی قیمت ان سے ڈھونڈنے سے بھی زیادہ ہے، یہ اس کے لیے ناجائز ہے. تو یہ رولز ہوتے ہیں. اب باہمی رضامندی والا معاملہ سود کے اندر نہیں چلتا. قیمت طے کرنے میں تو باہمی رضامندی ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے اونچ نیچ. اچھا پھر ایک اصول یہ ہے کہ دونوں طرف فائدہ نقصان کا پہلو ہوتا ہے، دکاندار کی طرف بھی اور خریدار کی طرف بھی.
لیکن اگر ایک ہی طرف سارا کا سارا فائدہ جائے اور ایک ہی طرف سارا کا سارا نقصان جائے تو شریعت اس کو منع کرتی ہے. اب مارک اپ جو لے رہا ہے وہ تو ظاہر پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. جو دے رہا ہے اس کے پاس سے پیسہ جا رہا ہے تو نقصان ہی نقصان ہے, اور اضافی دے رہا ہے تو زیادہ نقصان ہے اس کا. جو ابھی سولوشن چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ شریعہ کمپلائنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسلامی بینک کا بالکل بالکل اس میں بھی کائبور وغیرہ کے جو ریٹس دے رہے ہوتے ہیں یہ سارا کس چیز کے کائبور ایک ورڈنگ یوز کی جاتی ہے کس چیز کے لیے؟ مارک اپ کے حوالے اچھا اچھا اسٹیٹ بینک کا جو ہوتا ہے کائبور ریٹ ہوتا ہے جس میں جو میں یہ بولا جاتا ہے کہ ہم اتنا پرسنٹ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. اس میں دیکھیں دونوں میں فرق ہے. مختلف جو ہے وہ جیسے شریعہ کمپلائنٹ اس میں جو ہے وہ تقاضے بھی دونوں میں فرق ہے. بنیادی فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کنونشنل بینکس ہیں وہ ان کا کام ہی سودی ہے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. یعنی وہ جہاں انویسٹ کریں گے وہ بھی سود ہوگا, وہ بھی سودی معاملہ ہوگا, اور جہاں وہ انویسٹ کر کے اپنا پروفٹ لیں گے وہ سود والا لیں گے. یعنی یا تو کمپنیز کو ادھار دیں گے یا کاروبار کریں گے تو سود والا کریں گے. میکسیمم کام ان کے یہی ہوتے ہیں اور یہ سب کو پتا ہے. اچھا, اور اس چیز کا کبھی کسی بینک نے انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہر کوئی مانتا اور جانتا کہ بھی یہی کام ہے. جو اسلامک بینکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم باقاعدہ کاروبار کریں گے, ہم کاروبار کریں گے اور ہمیں اس میں جو پروفٹ ملے گا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کو دیں گے. اب پرسنٹیج پہ آ جائیے. پروفٹ جب بھی تقسیم کیا جائے, چاہے بینک کے تھرو ہو, کسی کمپنی کے تھرو ہو یا عام کاروبار میں ہو, پروفٹ جب بھی تقسیم کیا جائے گا تو پرسنٹیج میں ہوگا, رقم کے اندر نہیں ہوگا, پرسنٹیج میں ہوگا. اب وہ ملنے اور نہ ملنے کی دو صورتیں ہیں. پروفٹ ہوگا تو ملے گا, اگر خدا نہ خاصہ کمپنی کو نقصان ہو گیا تو پہلے وہ طے کرے گی کہ جی فائدہ ہوگا تو آپ کو ہم دیں گے, نہیں ہوا تو آپ کو نہیں ملے گا. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک بندہ باقاعدہ کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے, اس کا پارٹنر ہے, تو وہ کہہ دیں گے جو نقصان میں بھی آپ شریک ہوں گے جیسے آپ اس کے پروفٹ میں شریک ہیں, پروفٹ لاس دونوں میں آپ شریک ہوں گے. تیسری صورت یہ بنتی ہے. لیکن عام طور پر چونکہ جو عام بندہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا, وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے, تو پروفٹ ہوگا تو اس کو ملے گا, پروفٹ نہیں ہوگا تو اس کو نہیں ملے گا. یا کمپنی نقصان میں چلے گئی تو اس کو پروفٹ نہیں ملے گا, لیکن وہ خود لاس میں نہیں جائے گا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے. اب وہ اس کے جو پیسے مل رہے ہیں وہ پرسنٹیج میں مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر رقم طے کی گئی تو یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسنٹیج تو پتہ ہے چاہے 100 روپے کا منافع ہو تو اس کی پرسنٹیج نکل سکتی ہے, لیکن پتہ چلے کہ منافع ہوا ہی نہیں, اور کمپنی نے طے کر دی کہ ہم پیسے دیں گے, اتنے پیسے آپ کو دیں گے ہی دیں گے, اتنے عرصے بعد آپ کو اتنے پیسے دیں گے ہی دیں گے. پتہ چلا کہ کمپنی کو یا تو پورا لاس ہو گیا یا نو پروفٹ نو لاس ہوا, بالکل بارڈر پہ آ گئے, یا ان کو جتنا اس نے اکاؤنٹ ہولڈر سے طے کیا تھا خود ان کو ان کے مجموعی پروفٹ سے یا ان کو جتنا دینا تھا اس سے کم ان کو پروفٹ ہوا. اب وہ کہاں سے دے گی؟ اب مسئلہ بن جائے گا جھگڑے والی صورت بن گئی. یہی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر لین دین کے معاملات میں شریعت کے اصولوں میں سے ایک یہ اصول بھی ہے کہ جہاں پر جھگڑے والی صورت بن رہی ہو تو اس صورت کو چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے شریعت نے پہلے سے یہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جب بھی پروفٹ تقسیم کرنا ہوگا تو وہاں پر ہمیں پرسنٹیج دیکھنی ہوگی, پرسنٹیج کے ساتھ فکس کرنا ہوگا, ہمیں نمبر آف اماؤنٹ کے ساتھ ہم نے نہیں کرنا, ورنہ خطرہ ہے. اس کے خطرے کے پیش نظر منع کیا. جیسے آج کل بینکس نے گھروں پر یہ بنا دیا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مارک اپ کتنا مارک اپ پرسنٹیج, جی جی یہ جائز ہے. مارک اپ یقیناً غلط ہے. مارک اپ کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے یا ڈائریکٹلی انٹرسٹ ہو گئے تو غلط ہے. فتویٰ پیش کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب اس مسئلے پر ہوم لون اسکیم پر. عمران خان کا جو تھا نا اس پہ ہے, یعنی کہ جو ہاؤسنگ اسکیم تھی, لیکن اس میں ایسا ہے کہ جو باقی بینکس ہیں نا وہ آپ کو پیمنٹ دیں گے یا جو بھی ہوگا. میزان بینک یہ کرتا ہے کہ میزان بینک کہتا ہے آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے, یعنی کہ آپ اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا چاہیے اس میں, تو وہ اس چیز کو بیچتا ہے, یعنی کہ سریا دوں گا یا کچھ سیمنٹ دوں گا, یا پھر اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ زمین کے کاغذات آپ مجھے دیں, مجھے بیچیں, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو بیچوں گا اتنے پیسوں میں, تو وہ یعنی کہ اتنے انسٹالمنٹ میں, اور وہ پھر آپ اس کو دیں گے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پورا کر کے جب آپ پوری قسطیں کر دیتے تو وہ پھر اس کو ایسے گفٹ کر دیتا ہے. تو میزان یعنی کہ شریعہ میں یہ ایکچولی نا ڈفرینٹ بینکس ہیں اور ڈفرینٹ کی جو نا ان کی جو نا طریقہ کار جو نہیں, جیسے آپ فتوے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ فتویٰ اس کے اوپر کوئی آیا ہوا یہی صورت ہے اس کے اندر. نہیں, میں نے فتویٰ نہیں دیکھا. اگر یہی صورت ہے کیونکہ یہ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ نا شریعہ کمپلینٹ کہتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے شریعہ کمپلینٹ. شریعہ کمپلینٹ بیسکلی ہے کیا, یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. پھر یہ کمپلائنٹ کون ہوتا ہے؟ میزان بینک یعنی کہ جہاں تک ان کا جو بھی وہ بزنس کر رہے ہیں, تو جیسے کہ ابھی یہ بزنس ہے کہ وہ جو نا لون دے رہے ہیں, اب وہ یہ کمپلائنٹ کا سیدھا سیدھا نمائندہ ہوتا ہے.
یعنی کہ وہ جو طریقہ کار ہے نا ان کا، اس میں جو ہے نا وہ شریعت کا اطلاق ہو رہا ہے، یہ شریعت کمپلائنٹ ہے. اب شریعت کا جو اطلاق ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جو لون لے رہے ہیں یا مارک اپ لیا جا رہا ہے، سب جائز ہے. شریعہ کمپلائنٹ ہوتا ہے نا بینک میں، اسلامک بینکنگ میں، وہ خود نمائندہ ہوتا ہے. شریعہ کمپلائنس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کمپلائنٹ بتاتا ہے. یعنی کہ پروڈکٹ ہے نا وہ کمپلائنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اچھا. کبھی بھی لون نہیں دیتا، ہاں لون تو نہیں دیتے، پیسے نہیں دے گا آپ کو، کوئی نہیں چیز لون بھی دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، کوئی چیز وہ گروی پرسنل رکھ- لون نہیں دیتے. ورنہ آپ کو کار فائنینسنگ بھی کریں گے، ہوم فائنینسنگ بھی کریں گے، لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بیچتے ہیں. ہاں وہی کہہ رہے ہیں نا. تو آپ کو ہم یہ بنیادی فرق سمجھا دیتے ہیں کنوینشنل اور اسلامک بینکنگ کا، کہ اسلامک بینکنگ کاروبار کرے گا، چاہے وہ آپ سے کرے، آپ اس کا اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، چاہے وہ آپ سے کرے یا کسی اور کمپنی سے کرے، وہ کاروبار کرے گا. جیسے کار فائنینسنگ ان کا ایک بڑا مشہور ٹاپک ہے، اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کار خریدنی ہے، کنونشنل میں جائیں گے تو کیا ہوگا، کنونشنل کہے گا کہ جی آپ کو جو ہے میں یہ کار جو ہے وہ دے دوں گا، لیکن میں آپ سے اتنا اس کا میں انٹرسٹ لوں گا کیونکہ آپ مجھ سے پیسے لیں گے. بندہ کہ بینک سے کہہ دیں گے اتنے پیسے تو میں نے کار لینی، کار کے نام پہ لے گا وہ، ٹھیک ہے جی پیسے لے لو، اتنے عرصے بعد آپ ہمیں پیسے لوٹائیں گے یا انسٹالمنٹ میں لوٹائیں گے اور اتنا پرسنٹیج اس پر ہم مارک اپ لیں گے. سود ہو گیا سیدھا سیدھا. لیکن اسلامک بینکنگ یہ کہتی ہے کہ جی آپ کو کار لینی ہے، آپ ہمارے فلاں یا کسی بھی شو روم پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کار پسند کر لیں، چاہے وہ آپ کی 0 میٹر ہے یا سیکنڈ ہینڈ ہے، یوزڈ ہے، آپ جو لینی آپ لے لیں، پسند کر لیں، ہمیں آ کے آپ بتا دیں، اس کی جتنی قیمت بھی ہوگی وہ ہم طے کریں گے. اس کے کاغذات وہ بینک کے نام پر ہوں گے، وہ ہم خریدیں گے، پھر وہ ہم آپ کو دیں گے. اب وہ آپ کو کس طرح دیں گے، وہ آپ کو دیں گے کرائے پر یا انسٹالمنٹ پہ، یا کرائے پر دیں گے یا انسٹالمنٹ پہ دیں گے. دونوں صورتوں میں جب ان کو کار کی مکمل قیمت حاصل ہو جائے گی، اب وہ کار پھر واپس بینک کی ملکیت میں آ جائے گی. پہلے بھی تھی ان کی، اب وہ ٹوٹلی ان کے پاس آ گئی، ان کے قبضے میں ہینڈ اوور ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد وہ بینک خود اس بندے کو آفر کرتا ہے کہ جی آپ ہم سے یہ کار خریدنا چاہیں، باقاعدہ آپ پورے یعنی کاغذات بھی آپ کے نام پر ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سے آپ خرید دیں اور اتنی کم قیمت میں. وہ پھر قیمت طے کرتے ہیں، بہت ہم نے سنا کہ بہت کم وہ قیمت گفٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اسے ایز اے گفٹ کرتے گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں، دونوں اختیار ان کے پاس ہے. یعنی وہ پھر ایک نیا کانٹریکٹ کرتے ہیں، یا گفٹ کا یا بیچنے کا. پھر وہ اس طرح سے اس بندے کی ملکیت میں وہ چیز آتی ہے. یہ کاروبار ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ پہلی والی صورت تو سود کی ہے نا، جو کنونشنل بینک کی ہے، جو بینک سے پیسہ لے کر پھر خریدنے والی بات ہے، کیونکہ بندے کی ملکیت میں آ گئی، اب اس کو وہ چیز واپس کرنی ہے. اچھا دونوں کے اندر فائدہ بندے کا ہے، بینک کنونشنل والے میں بینک کا فائدہ ہے اور دوسری صورت میں بندے کا فائدہ ہے. مثال کے طور پر بندے نے سود والے بینک سے پیسے لے کر کار خرید لی اور کہیں بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار بالکل ڈیمیج بلکہ ڈسٹرائے ہو گئی، تو اس نے تو پیسے پورے کے پورے ادا کر دیے تھے اپنے کار کی قیمت کے بھی، اور بینک کو اس نے واپس الگ کرنے، بندہ رگڑے میں آ گیا. لیکن کنونشنل بینک جو اسلامک بینک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کار چونکہ ہماری ہے، اگر اس کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کا ذمہ دار بینک ہوگا. اگر واقعہ ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں ہے، مالک کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو بینک ذمہ دار ہوگا. وہ انشورنس کے ذریعے نا، مطلب بندے کے اوپر سے ذمہ داری ریموو ہو جاتی ہے، اس میں فائدہ بندے کا ہے. تو یعنی دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اسلامی شرعی اعتبار سے بھی جب بندے کا اس معاملے میں فائدہ ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اسی صورت کو اختیار کرنے بجائے یہ کہ کنونشنل بینک کی طرف ہو جائے. یہ بھی اسٹیٹ بینک کو تو یہ بھی کائبور پے کرتے ہیں، جی کائبور تو یہ بھی پے کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کو. جی جی ظاہر کاروبار تو ہو رہا نا، بلکہ ہم تو یہ سن رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کا جو ریشو ہے وہ پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے. اور بعض ممالک ان کا نام ہمیں بھول گئے ہیں، وہ تو ان کے یہاں تو 100% اسلامک بینکنگ ہو گئی ہے، پورے کے پورے. انہوں نے انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ میکسیمم میجورٹی جو ہے وہ اسلامک بینکنگ ہو گئی ہے. برطانیہ کے اندر بھی یہ حال ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا جو کنوینشنل بینکس میں ہمارے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جیسے پی ایل ایس کے اکاؤنٹ ہوتا ہے، منی سیور کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ جائز ہوں گے؟ جس کے اندر سود کا شبہ ہوگا ناجائز ہوگا. آپ نے کہا نا پرسنٹیج کے اوپر طے ہوتا ہے، سر کہ اضافی مل رہا ہے پرسنٹیج میں ملے یا کسی اور چیز میں، سودی بینک کے اندر ہوگا تو حرام. اچھا اور اگر یہ چیز ہم پروز بھی کر لیں اس میں جائز ہے، کیونکہ دونوں کے کاروبار میں فرق ہے. سودی بینک سود ہی کے اندر وہ انویسٹ کرتا ہے، اسلامک بینکنگ کاروبار کرتا ہے. اصل میں دونوں آپ کو بتائیں گے، دونوں آپ کو بتائیں گے. آپ اکاؤنٹ کھولیں گے نا وہ آپ کو بتائیں گے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کریں گے، آپ کا پیسہ آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کا پیسہ لیں گے، ایک کاروبار میں لگائیں گے اور اس سے جو پروفٹ ہمیں ملے گا وہ ہم آپ کو پرسنٹیج میں دیں گے. یہ انشورنس میں بھی ہوتا ہے، یہ لوگ ہیلتھ انشورنس وغیرہ جی جی اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہم
نا وہ یہ خریدتے ہیں property خریدتے ہیں سلام تک اس سے جو بھی انکریز ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. اس میں جو سود بنے گا نا اب یہ نہیں پتا کہ ان میں بھی بہت ساری سودی صورتیں ہوتی ہیں اور بعض صورتیں اس کے اندر جوئے کی بھی ہوتی ہیں. انشورنس کے اندر تکافل میں اس سے تھوڑی سی وہ سیفٹی ہے, پروٹیکشن ہے, لیکن جو انشورنس کے نام سے اس کے اندر جو ہے وہ یا تو جوا ہوتا ہے یا سود ہوتا ہے میکسیمم, ہر چیز میں نہیں میکسیمم. ٹھیک ہے جی.